لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اب وہ امام حسین، ان سے بیعت کون طلب کر رہا ہے؟ کون بیعت مانگ رہا ہے؟ یزید ہاتھ مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا جان دیں گے۔ بھائی شان بھی تو دیکھیں، ایسی شان والی شخصیت اس پلید کے ہاتھ میں جو سفر حج میں بھی شراب پیتا ہو، وہ یزید پلید، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، حیثیت بھی تو دیکھنی چاہیے۔ امام علی مقام کا ہاتھ مانگتا ہے کہ میں آپ بیعت کر لیں۔ امام سے کہتا ہے آپ مجھے امام مانیں، امام سے کہتے ہیں آپ مجھے امام مانیں۔ امام نے فرمایا یہ تو نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی تو دیں گے، لیکن یہ نہیں، دین میں خلط ملط نہیں۔ اس ظالم نے کیا کم کیا، مولائے کائنات کو گالیاں دلوائی ممبروں پر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر جو اس کے اقوال نقل کیے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، پڑھیں اس قاضی صاحب نے جو لکھا ہے کہ اس نے معاذ اللہ جب وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لیا ہے محمد سے۔ یہ باتیں اس بدبخت نے کہی ہے اشعار کی شکل میں کہ اگر وہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ باتیں اس نے کہی، اور بھی بہت کچھ کیا۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے جب وہ صرف امام علی مقام کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا۔ امام علی مقام کو جب یزید کا پیغام پہنچایا گیا ولید ابن عقبہ کے ذریعے سے، مدینہ منورہ کے والی کے ذریعے سے، کہ آپ یزید کے نام پر یزید کے لیے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، امام پاک تشریف لائے۔ یہیں سے بات چلی تھی، اور پھر اس کے بعد سب گفتگو تعارف کربلا والوں کا بیچ میں آ گیا تھا۔ امام گھر آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ تیاری کرو، ہم نے یہاں نہیں رکنا، جانا ہے۔ امام حسین کو بالکل یہ بات واضح بالکل پتہ تھی، آگے آپ سنیں گے کہ ہم بظاہر تو یہ کہہ کر جا رہے کہ ہماری منزل ابھی کچھ نہیں، فی الحال مکے کا ارادہ ہے، لیکن ہمیں جانا کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو راز تھے بچپنے میں سب بتائے دی، بلکہ کچھ راز تو صحابہ کو ہی بتائے گئے تھے اس کے متعلق، کربلا سے متعلق، کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور بچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں کہتے تھے کہ اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے اور بچوں کی حکومت سے پناہ، امارت الصبیان سے پناہ مانگتا ہوں، سرکار ابو ہریرہ کہتے تھے۔ یعنی وہ جینا نہیں چاہتے تھے 60 ہجری کی بات، بلکہ 60 ہجری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہنا نہیں تھا، وہ دعا کرتے تھے مجھے اٹھا لے کہ میں دیکھوں نہیں، میں وہ چیز نہ دیکھوں، میں وہ منظر نہ دیکھوں۔ امام علی مقام نے گھر والوں سے کہا کہ چلنا۔ یہاں ایک بات وضاحت کرتے ہوئے چلو کہ واقع کربلا جب بیان ہوتا ہے تو کبھی کبھی بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چلے گئے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں صحابہ موجود تھے، مکہ مکرمہ میں صحابہ موجود تھے، صحابہ کیوں نہیں گئے ساتھ؟ یہ اتنے لوگ کیوں گئے؟ تو آپ کو یہ بات میں بتاؤں کہ امام حسین نے صحابہ کو کہا ہی نہیں چلنے کا، اور یہ بات کی وضاحت نہیں تھی کہ امام علی مقام جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، وہاں جنگ ہوگی یہ بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ اور اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بہنوئی جو بہت ہمراز تھے عبداللہ بن جعفر طیار، حضور علیہ السلام نے خواب میں جو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی امام حسین نے ان کو تک نہیں بتایا۔ آپ غور کریں، اتنے قریبی لوگوں کو جب یہ بات نہیں بتایا، عبداللہ ابن عباس کو نہیں بتایا، تو لوگوں کو اندیشہ تو تھا کہ ہوگا کیا، لیکن اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو چلنا، ہم جنگ کے لیے جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اور اس وقت تک بلکہ کربلا پہنچنے تک جنگ کے حالات نہیں تھے، وہ حالات بعد میں بنے، ابھی آپ اس کا ذکر سنیں گے۔
تو یہ جو بات کہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، لوگ کیوں نہیں گئے؟ ان کو امام علی مقام نے طلب ہی نہیں کیا، اعلان ہی نہیں کیا، ورنہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین اعلان کر دیتے تو صحابہ اور ان کی اولادیں جو وہاں اس وقت موجود تھے جان کی نظریں لے کر کے آ جاتے. چاہتے کتنا تھے آپ غور کریں. جب عبداللہ ابن عباس سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے امامے کے شملے سے جو ہے وہ قدموں کی مٹی جھاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ جو سب صحابہ کرام نے دیکھا تھا، حضرت محمد بن حنفیہ کو جب پتا چلا کہ امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے یا کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اتنا روئے آپ کہ جس تشت میں آپ وضو کر رہے تھے وہ تشت آنسوؤں سے بھر گیا. بظاہر یہ بات مبالغہ پتہ لوگوں کو لگتی ہے، لیکن اگر عشق کے عینک لگا کر کے عشق کی عینک لگا کر دیکھے تو پتہ چلے کہ حضرت محمد بن حنفیہ اتنا روئے کہ تشت بھر گیا، اتنا اپنے آنسو بہائے. یہ کیفیت تھی. تو امام پاک نے یہ بات نہیں کہی، اور اس وقت بظاہر جب وہ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے وہ تو رات کا وقت تھا، لوگوں کو کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ جا رہے ہیں. وہ چلے گئے وہاں سے، تب لوگوں کو اطلاع ملی کہ امام چلے گئے، رازداری کے ساتھ نکلے. اور مکۃ المکرمہ سے بھی جو نکلے، ابھی آگے آتا ہے کہ آپ عین حج کے ایام میں نکلے، جبکہ ابھی حج شروع ہونے والا تھا، یعنی لوگ منی کی طرف جانے والے تھے، ان ایام میں نکلے، اور وہ بھی کسی کو پتہ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے کہ بات ہی تھی کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کربلا کا تو بظاہر وہاں ذکر ہی نہیں تھا، کسی کو کہا بھی نہیں. ورنہ یاد رکھیں آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد، 1300 کچھ سال بیت جانے کے بعد، جب امام حسین کے نام پر داستان کربلا سننے کو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ خود آواز دیتے تو کتنے لوگ جمع ہوتے. امام پاک نے کسی کو بلایا نہیں تھا، بلکہ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، امام ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کہتے کہ تم بھی چلے جاؤ، میری شہادت کے بعد میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اور میری شہادت کے بعد یہ کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. امام نے تو جو لوگ موجود تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ. تو امام کسی کو بلا نہیں رہتے، امام جانتے تھے کہ شہید میں نے ہونا ہے اور میری شہادت کے بعد میرا مقصد پورا ہونا ہے. یزید بے نقاب ہوگا، اور اسلام کا جو نظریہ ہے اور اسلام کا کہ جو اقدار اسلام ہے وہ سب کے سب میں اس کی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا. تو یہ بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بلایا نہیں تھا. صحابہ کرام پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بلایا نہیں تھا. امام پاک نے گھر والوں کو کہا کہ تیاری کرو، اور پھر تیاری ہونے لگی. اب محض چشم تصور سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم اس کو کتابوں میں نہیں دیکھتے، لیکن تصورات کی دنیا میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب مدینے والے جن کا وطن مدینہ منورہ تھا، پیدا ہوئے تھے مدینہ شریف میں، جوان ہوئے تھے مدینہ شریف میں، بچپن گزرا تھا مدینہ شریف میں، شادی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، بچوں کی ولادت بھی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، جب ان گھر والوں کو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ شریف چھوڑ کے جانا ہے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. مدینہ شریف چھوڑ جانا ہے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے کہ بھی نہیں آئیں گے. اس وقت جب سامان بندھنے لگے ہوں گے تو مجھے یاد آتا ہے وہ وقت جب ہم لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں چند دن کے لیے، اور جب سامان باندھنے کی بات آتی ہے تو ہاتھ ڈھیلے ہونے لگتے، عجیب سا لگتا ہے، کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا. بلکہ دل یہ کہتا ہے عاشقوں کا، ہم لوگ تو بہت ادنا درجے کے لوگ ہیں، لیکن جو بڑے بڑے عشاق ہیں ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کاش یہ سامان باندھنے سے پہلے میری روح نکل جاتی ہے نا. یہی تو ہوتا ہے. تو گویا کہ تصور کریں جب ہم مدینے سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو سامان بندھنے لگے اور اہل بیت کے گھر کے اندر کوہرام مچ گیا. ہم مدینے سے جائیں گے لیکن ذمہ داری کہہ رہی تھی کہ ہاں جانا ہے. مگر نوجوانان اہل بیت تیار ہونے لگے. ادھر امام پاک نے سامان باندھنے کا حکم دیا، اور محض چشم تصور سے اگر رئیس القلم علامہ ارشد القادری کے انداز میں بات کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات کا آخری پہر تھا. مدینہ منورہ میں جو ہے وہ رسول اللہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جسے ہم شعبان المعظم کہتے ہیں. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سن 60 ہجری ہے. 60 ہجری میں رات کے آخری پہر میں 4 شعبان ہے یا 2 شعبان ہے، اتفاق دیکھیں. ولادت کے دن ہی قریب ہے یا وہی ایام ہے.
اور رات کے آخری پہر میں قدسیان فلک درود و سلام کی سوگات لے کر مکین گنبد خضرا کے آستانے پر حاضر ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں اہل مدینہ کے سب کے دروازے بند تھے، کچھ مدینے والے مصلی پر اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سسکیاں لے رہے تھے اللہ کی محبت میں، کچھ اللہ کی محبت میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی فضائے معطر میں قدسیان فلک جو ہے وہ زمین پر نازل ہو رہے تھے درود و سلام کی نظریں لے کر۔ ایسے میں اہل بیت کے گھرانے کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس گھر سے فاطمہ کا چاند نکلتا ہے، اور اللہ اکبر، وہ تاریکی جو بظاہر مدینہ منورہ کی رات میں تھی اچانک چہرہ حسین سے وہ انوار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حسین پاک بوجھل قدموں سے اپنے نانا کی حجرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کر گویا کہ اپنی زندگی کا آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا آخری سلام تھا۔ پتہ نہیں اس وقت مولا حسین نے کیا کہا ہوگا اور کیا سنا ہوگا، لیکن تصور کی آنکھ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حسین نے اپنے نانا سے اتنا کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرے۔ اور جب یہ زبان پر جملے آئے ہوں گے تو مولا حسین کے کلیجے پر، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن بس اتنا بھی کہا ہوگا۔ تصورات کی دنیا میں کھو کر ہم دیکھتے ہیں کہ حجرہ رسول میں نواس رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں نائب رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں آل رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں وہ کھڑا ہے جس کو کندھے پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، حالت رکوع میں جس کے لیے پیر پھیلا دیے جاتے تھے، جس کو سینے پہ چڑھاتے تھے، جس کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے، جس کو کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا محبوب ہے، آج وہ کھڑا ہے اور آخری سلام پیش کر رہا ہے۔ قبر انور میں حضور کے قلب نازنین پر کیا گزری ہوگی یہ تو حضور ہی جانے، لیکن ہم تو تصورات کی دنیا میں بس اتنا سوچ سکتے ہیں کہ حسین پاک نے کہا ہوگا نانا اپنے حسین کا، اپنے نواسے کا، جس کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آخری سلام لے نانا اور مجھے اجازت دے۔ یا رسول اللہ کبھی بھی میں آپ کا در چھوڑ کر، آپ کا گھر چھوڑ کر، آپ کا مدینہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر آپ کی امت میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرتی، آپ کے دین پر وقت نہ آتا تو میں نہ جاتا، نانا اجازت دے۔ اس لیے کہ شوق کہتا ہے کہ مدینے میں رہنا ہے، اور ذمہ داریاں کہتی ہے جس کے لیے پرورش کی گئی تھی، جس کے لیے اتنے نازوں سے پالا گیا تھا، اب وہ ذمہ داریاں آواز دیتی ہے کہ صوبے کربل کو جانا ہے۔ شاید امام عالی مقام نے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان، یا رسول اللہ میرے نانا جان میرے لیے دعا کر دیں کہ آپ کا حسین صبر کے ساتھ امتحان کربلا میں کامیاب ہو جائے۔ نانا جس وقت علی اکبر کا لاشا تڑپے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جس وقت علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت آپ کا حسین استقامت کا پہاڑ بنے، جس وقت حسین سب کچھ لٹا دے اور گردن زمین پہ رکھ دے اس وقت حسین کو یہ حوصلہ اور ہمت ملے کہ آپ کا حسین مکمل طور پر سب امتحان دے دے شکر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میرے نانا جب میں سب کچھ لٹاؤں تو بیٹوں کی محبت، بھتیجوں کی محبت، بیبیوں کی محبت، دین کی محبت کی راہ میں آڑ نہ بن سکے۔ شاید ان الفاظ سے جدائی ہوئی ہوگی، کتنے آنسو نکلے ہوں گے، اور ان آنسوؤں کو مولا حسین نے کیسے خشک کیا ہوگا یہ تو حسین ہی جانے۔ نانا سے اجازت لینے کے بعد اب مولا حسین ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سیدہ پاک کو آخری سلام کہتے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اور گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حسین پاک نے ماں کی تربت سے لپٹ کر آخری سلام پیش کیا ہوگا اس وقت بی بی زہرا قبر انور میں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی یہ تو سیدہ پاک ہی جانے، یہ تو امام حسین ہی جانے۔ اور ماں سے اجازت لے کر پھر بڑے بھائی کی قبر کو لپٹ کر روتے ہیں اور الوداعی سلام کہتے ہیں۔ گویا کہ آج جنت البقیع کی ہر قبر میں اگر دیکھنے والا کوئی دیکھتا تو محسوس کرتا کہ کیا غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے
مولا حسین ماں سے اجازت لے کر، اہل بقیع سے اجازت لے کر، امہات المومنین کی بارگاہ میں سلام کی نظریں پیش کر کے اب گھر کی طرف آتے ہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔